السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں قومی زبان کی ضرورت اور اہمیت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اردو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی قوم اپنی زبان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ قومی زبان سے مراد وہ زبان ہے جو سارے ملک کو اتحاد کے بندھن میں باندھے رکھتی ہے، ایک دوسرے کے عقائد، نظریات اور خیالات کو سمجھنے میں معاون و مددگار ہوتی ہے اور تعلیم کی اساس کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لحاظ سے قومی یکجہتی میں انتہائی نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس حوالے سے فروری سن 1948 میں یہ قانون پاس کر لیا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کی قومی زبان کی حیثیت کا اعلان بھی کر دیا، اور قائد کے اعلان کے بعد کسی پس و پیش کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن بعد ازاں پاکستان مخالف پراپیگنڈے کے زیر اثر اور دیگر سیاسی وجوہات کی بنا پر زبان کا مسئلہ کھٹائی میں پڑا رہا، لیکن سن 1973 کے متفقہ آئین میں اس کی قومی اور سرکاری حیثیت کا تعین کر دیا گیا۔ چنانچہ آئین کی دفعہ 251 کے درج ذیل متن کا اس صورتحال کو مکمل طور پر واضح کر دیتا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان دفعہ 251 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور یوم آغاز سے 15 سال کے اندر اندر اس کے بطور سرکاری زبان اور دیگر اغراض سے استعمال کیے جانے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ دستور پاکستان میں انگریزی زبان کو وقتی ضرورت کے تحت 13 اگست سن 1988 تک کے لیے اردو کی جگہ عارضی طور پر زبان کی حیثیت دی گئی تھی، اور 14 اگست 1988 سے اردو کو اپنا مقام اور مرتبہ حاصل ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس حوالے سے آئین میں دیے گئے 15 سال تو ایک طرف، آج تک کوئی سنجیدہ حکومتی کوشش نظر نہیں آتی، اور اس طرح آئین کی مستقل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ملک میں انگریزی کی بالادستی ہے اور اس کی بین الاقوامی حیثیت کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر کے اپنی زبان سے بے وفائی کی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ آزاد ہونے کے باوجود بھی ذہنی طور پر غلامی کا ہی شکار ہیں۔ زبان اخلاق اور کردار پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ موجودہ دہشت گردی کے خوفناک صورتحال میں لطافت انسانی کو زندہ کرنا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، جو اپنی زبان اردو کو قومی زبان کا درجہ دے کر ہی پوری کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں چین، جاپان، جرمن اور دیگر ممالک جہاں لوگ انگریزی اور غیر ملکی زبانوں کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی قومی زبان پر انحصار کرتے ہیں، کیا وہ دنیا میں ترقی نہیں کر رہے اور اپنی زبان کا لوہا نہیں منوا رہے؟ ویسے اس وقت دنیا میں کم و بیش 1.5 ارب افراد اردو بولتے اور سمجھتے ہیں۔ اردو ہمارے سارے صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اردو زبان و ادب کو سلیبس میں رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج کی نسل کو اردو سے متعارف کروایا جا سکے، وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے ادب سے واقفیت حاصل کریں۔ اردو ادب یعنی ناول، افسانہ، ڈرامہ اور شاعری ہمیں زندگی کے حوالے سے بہت سی معلومات دیتے ہیں۔ خاص طور پر ناول اور افسانہ زندگی سے قریب تر ہوتے ہیں، جن سے ہمیں اپنی زندگی کے حوالے سے بہت سی نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ اپنی زبان سے دلچسپی اور اس کا لٹریچر پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اردو لٹریچر کا مطالعہ فارغ وقت کا بہترین مشغلہ ہے۔ آپ زندگی میں کچھ بھی بننا چاہیں، لیکن کسی بھی زبان کے لٹریچر سے آپ کی دلچسپی آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ خاص طور پر اگر لٹریچر اپنی قومی زبان کا ہوگا تو ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اس میں جو کلچر ہوگا وہ بھی ہمارے معاشرے کے حوالے سے ہی ہوگا۔